بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ یہود پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا وقت آیا تو یہ پوری دنیا سے مدینہ النبی کے قریب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے اپنی قوم کی رودات سنائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہود سے وہ باتیں سنی تھی جو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہود جب اہل کتاب ہونے کی بنا پر دوسرے مشرکوں سے لڑائی کرتے یا جھگڑا کرتے تو ان کو ایک بہت بڑا ڈراوا دیتے، ان کو تانا دیتے اور ان کو ڈراتے کہ یاد رکھو تم جو فتنہ فساد ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس کا تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تو لوگ ان کی بات سن کے حیران ہوتے، چونکہ یہودی پڑھے لکھے تھے اور اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک نبی جو آخری نبی ہے ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم سب کو اس طرح قتل کریں گے جس طرح عاد و سمود کو قتل کیا گیا تھا۔ ہم یہ سنتے اور سہم جاتے، اور ان کی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ تو اس بنا پر یہ لوگ مدینہ النبی کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے کہ اس آخری نبی کا ظہور مدینے میں ہوگا۔ اور پھر یہود یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم آخری نبی کے ساتھ مل کر پھر دوبارہ پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے، اور وہ ہر بندے پہ ان کی حکمرانی ہوگی اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس انداز سے یہ یہودی لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ اکبر ہوا کیا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں فرمایا ہے، جو ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یہ اللہ پاک نے آیت نمبر 89 میں ان کے بارے میں پھٹکار جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اور ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اس لیے کیا، یا میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ کے اندر بھیجا اور وہاں ان کو آباد کیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لڑی میں سے مبعوث ہوئے۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، ان میں سے کئی اللہ نے پیغمبر بھیجے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر کہلاتے ہیں۔ ان ظالموں نے اس لیے انکار کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل میں سے نہیں ہیں۔ اس تکبر نے، اس جہالت نے اور اس نہ چاہنے والی چیز نے ان کا دماغ الٹا کر دیا۔ جب ان کے بہت بڑے ایک عالم دین جو ان کے اندر بڑے مشہور تھے، عبداللہ بن سلام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ میں یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے، اس کو مختصر سا بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ مشورہ ہوا، تو پھر یہودیوں کو بلایا گیا۔ میں حدیث کو اپنے انداز میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں۔ تو بلایا گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،
اور تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے بہت چڑھایا، بڑی عزت و تکریم کی اور کہا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو پیچھے چھپایا ہوا تھا، جب ان کو بلایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، کلمہ پڑھا، تو یہ سارے انکار کر گئے، بلکہ برا بھلا کہنا شروع ہو گئے۔ اس حد تک متکبر تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تو الگ بات ہے، آپ کی زبردست مخالفت شروع کر دی، اور اس مخالفت نے ان کو جہالت میں گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد پر یہی بتاتے ہیں حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی ہمیں دھمکیاں دیتے تھے، اللہ کی مہربانی سے ہم لوگ سبقت لینے والوں میں سے آ گئے اور یہ پیچھے رہ گئے۔ اور بنو قریظہ کے ایک بزرگ سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ بنو قریظہ کے شیوخ جن میں ثعلبہ، اسید اور اسد وغیرہ تھے، ان کے اسلام لانے کا سبب کیا چیز بنی؟ انہوں نے پھر فرمایا یہ جاہلیت میں ہم اہل مدینہ کے ساتھ رہتے تھے اور اسلام لانے کے بعد ان کے سردار بن گئے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیسے اسلام لائے۔ بولا اسلام سے 2 سال پہلے شام کا ایک یہودی جس کا نام حیبان تھا ہمارے ساتھ رہنے لگا، واللہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھنے والا کوئی آدمی اس سے افضل نہیں دیکھا۔ جب کبھی مدینہ میں قحط پڑتا ہم اسے کہتے حیبان کھلے میدان میں چل کر ہمارے لیے بارش کی دعا کرو، وہ کہتا بخدا جب تک تم اپنے مالوں سے صدقہ نہیں نکالو گے میں دعا نہیں کروں گا۔ ہم پوچھتے کتنا صدقہ نکالیں؟ وہ کہتا فی کس 1 ٹوپا کھجور 2 مد جو۔ ہم اس کے کہنے کے مطابق صدقہ نکالتے تو وہ ہمیں شہر کے باہر میدان میں لے جاتا اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتا۔ اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا کہ وہ ابھی اپنی جگہ پر کھڑا دعا کر رہا ہوتا، بادل آتے اور موسلادھار بارش شروع ہو جاتی۔ 1 یا 2 یا 3 دفعہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس سے زیادہ دفعہ یہ بات ہمارے دیکھنے میں آئی۔ بالآخر جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے کہا اے گروہ یہود، جانتے ہو مجھے شراب اور پرتکلف کھانوں کی جگہ اس بھوک اور تنگ دستی کی جگہ میں کیا چیز لائی ہے؟ ہم نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ تو نے عیش و عشرت جو چھوڑی ہے وہ کیوں چھوڑی ہے، اس کے ہمیں نہیں پتا، اس کا علم ہمیں نہیں۔ تو بولا اے گروہ یہود، میں اس شہر میں اس لیے آیا تھا کہ ایک نبی کے آنے کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، یہ شہر اس کا مقام ہجرت ہے، مجھے امید تھی کہ وہ میری زندگی میں تشریف لائے گا اور میں اس پر اولین فرصت میں ایمان لے آؤں گا۔ اے جماعت یہود، اس کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ آئے تو اس پر ایمان لانے میں دنیا کی کوئی قوم تم سے سبقت نہ کرے، وہ کفار کے ساتھ جنگ بھی کرے گا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بھی بنائے گا، لیکن یہ چیز تم کو اس پر ایمان لانے سے ہرگز نہ روکے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو اس وقت بھی جو نوجوان تھے انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ تمہیں حیبان کی نصیحت یاد نہیں ہے؟ یہ تو نشانیاں وہی ہیں جو حیبان ہمیں بتایا کرتا تھا۔ تو لوگ خاموش ہوئے، وہ نوجوان اپنے قلعے سے نیچے اترے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ دوستو، یہ اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہنے والے اس تکبر، حسد اور بغض کے اندر آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل میں سے نہیں ہیں، اور ان کے کافی گروہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کا سیشن بھی کیا کہ اگر یہ باتیں سچی ہوں تو یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ روح کے متعلق پوچھا، یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا، اور کئی باتیں ملتی ہیں، لیکن ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہرگز نہ کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم متکبر تھے اور جھوٹے تھے، اور ان پر اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ اس لیے بھی تھے کہ کچھ محققین نے لکھا کہ انہوں نے پہلی کتابوں کی تکذیب کی،
بچھڑے کی پوجا کی، اور دوسری ناراضگی ان کے ساتھ اللہ کی یہ ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان پہ یقین نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجھے اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ العزیز یہ اعلیٰ اور قیمتی ورثہ آپ کو ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔